ایم اے پاس بلی۔ آج صبح کی نماز بھی ویسے ہی گزر گئی، یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ میرے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ تو کھل جاتی ہے لیکن اٹھنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور پھر وہ وقت بڑا بوجھل بن کر گزرتا ہے۔ میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کہا کہ چلو کوئی اور کام نہیں ہے، اخبار ہی دیکھ لیجیے۔ میں نے بیڈ لیمپ آن کیا، بتی جلائی، اخبار دیکھنے لگ پڑا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اخبار میں کتنی خوفناک خبریں ہوتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی۔ مسئلہ نہیں کہ سرحد کے پار سے 30 گاڑیاں مزید چوری ہو گئیں، 2 بیٹوں نے کاغذات پر انگوٹھے لگوا کر باپ کو قتل کر کے اس کی لاش گندے نالے میں پھینک دی، تاوان کے لیے بچہ اغوا کرنے والے نے بچے کو ایسی جگہ رکھا کہ وہ والدین کی یاد میں 3 دن تک روتا ہوا مر گیا۔ ایسی خبریں پڑھنے کے بعد انسان کے دل پر بوجھ پڑ جاتا ہے، ظاہر ہے سب کے دل پہ پڑتا ہے۔ میں یہ سب پڑھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے خودکشی حرام ہے، لیکن کیا ایسے موقع پر اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ یا مجھ سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے وہ کتنے اچھے اور خوش نصیب تھے جنہوں نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی۔ اب میں یہ دردناک باتیں سوچ رہا تھا کہ 2-2.5 کلو کا ایک گولا میرے پیٹ پہ آن گرا اور میں ہڑبڑا گیا۔ اخبار میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں نے غور سے دیکھا تو میری پیالی بلی فرش سے اچھلی اور اچھل کر میرے پیٹ پہ آن گری۔ جب میں نے گھبراہٹ میں اس کی طرف دیکھا تو وہ چلتی چلتی سینے پہ پہنچ گئی۔ اس نے پیار سے میرے منہ کے قریب اپنا منہ لا کر زور سے میاؤں کی اور چیخ ماری اور کہا، بے وقوف آدمی، لیٹے لیٹے ہو، یہ تو میرے دودھ کا ٹائم ہے، اب دودھ دو اٹھ کے مجھے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پیار کرتا رہا اسے، اور ویسے ہی وہ میرے سینے کے اوپر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلی گئی۔ اب جب میری بلی مراقبے میں گئی تو میں سوچنے لگا کیسے اس کو اعتماد ہے مجھ پر اور میرے وجود پر اور میری ذات پر۔ کیا یہ اعتماد مجھ کو میرے اللہ پہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی یہ مجھ سے کتنی سپیریئر ہے، کتنی برتر ہے اور کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اسے پتہ ہے مجھے گھر بھی ملے گا، حفاظت بھی ملے گی، کیئر بھی ملے گی، پروٹیکشن بھی ملے گی، اور میں آرام سے زندگی بسر کروں گی، اور کھانا پینا تو ہے ہی موجود۔ لیکن میرے اندر یہ چیز اس طرح سے معجزہ نہیں ہے جیسے میری بلی کے اندر ہے، تو میرا یقین کیوں ڈگمگاتا ہے؟ خیر، میں اٹھا، باورچی خانے میں گیا۔ وہاں میری بیٹی نے اس کو ایک تھالی میں دودھ دیا تھا اور تھالی سے وہ دودھ لپڑ لپڑ کر کے پینے لگی۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا، بہت سارے خوف ابھی تک میرے ساتھ چمٹے ہیں۔ خوف انسان کو آخری دم تک نہیں چھوڑتا اور یہ بڑی ظالم چیز ہے۔ میں نے اس کا ایک الگ طریقہ نکالا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جو میرے دل کا خوف ہے اسے میں ایک بڑے اچھے خوبصورت کاغذ پہ لکھوں، ایک نئے مارکر کے ساتھ، کہ اے اللہ، میرے دل کے اندر یہ خوف ہے جو کہ مجھے اس مقام تک نہیں پہنچایا جائے گا جس مقام تک کے لیے تو نے ہمیں رائے دی ہے۔ پھر میں یہ لائن بڑی دفعہ لکھتا ہوں، کوئی ذاتی خوف، بچے کے پاس نہ ہونے کا خوف، بچی کی شادی نہ ہونے کا۔ پہلے میں ایک کلر میں لکھتا ہوں، پھر میں کئی اور کلر میں لکھتا ہوں، اور میں بار بار اس خوف کو پڑھتا ہوں، ایک عجیب سا وظیفہ۔ جب ایسا کرتا ہوں تو آہستہ آہستہ میرے ذہن سے وہ خوف کم ہونے لگتا ہے، اور جب وہ کم ہوتا ہے تو میں اس کاغذ کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا خوف کچرے میں ڈال دیا۔ تو جو ہر روز میرے خوف اور میرے ڈر ہیں وہ نئی نئی شیپ اختیار کر کے مجھ سے آگے ہی چلتے رہتے ہیں۔ جیسے میری ایک تمنا، ایک آرزو ہے، ایک ڈیزائر ہے کہ میں اللہ پر پورے کا پورا اعتماد کروں۔ ویسا نہیں جیسا ہم عام طور پر کرتے ہیں کہ جی جو اللہ نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے جیسا چاہا جی ویسا ہی ہوگا، وہی اللہ کو جو منظور ہوگا، یہ والا نہیں۔ اب یہ تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پہ بیٹھا ہو اور اللہ سے باتیں کر رہا ہو، اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو، اپنی زبان میں، اپنے انداز میں، کہ اے خدا مجھے یہ مشکل ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایک بڑے کھلے میدان میں، جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اس کے کونے میں بیٹھ جائیں، ان کو دیکھ لیں اور اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اتنا ہی وسیع میدان جب آپ کے سامنے ہے اور قربت ہے، جیسے بچوں کا واسطہ اپنے کھیل سے ہے، تو اللہ کا تعلق تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ جب آپ حضرات خواتین بازار جاتے ہیں سودا لینے اور بس کے انتظار میں بس اسٹینڈ پہ بیٹھتے ہیں، تو اس وقت آپ اللہ سے کہیں کہ اے اللہ، شازیہ نے تو BA کر لیا ہے، اب اس کے رشتے کی تلاش ہے، اب یہ بوجھ تیرا ہے اور تو ہی جانے۔ تو یہ تعلق ہے جو مختلف مدارج میں چلتا رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم خدا سے تعلق کے محاورے بولتے ہیں نا کہ جی اللہ نے چاہا، جو اللہ کی مرضی، ایسا نہیں ہے۔ اپنا وقت نکال کے اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کو جوڑیے، اللہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق پیدا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسا اس پالتو بلی کو گھر کے افراد سے ہے کہ جی میری ساری ذمہ داریاں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں اور میں مزے سے زندگی بسر کر رہی ہوں۔ بھائی کبھی نہ کبھی تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے نا مزے سے زندگی گزارنے کا، ہم بھی تو اس بات کے آرزو مند ہیں، ہم بھی تو مزے کے ساتھ زندگی بسر کریں اپنے اللہ کے اوپر سارا بوجھ ڈال کے۔ نہیں، ہمیں تو سارا بوجھ خود اٹھانا ہے،
ہم نے تو اپنا سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، ہم تو اتنے سیانے ہو جاتے ہیں. میں کئی دفعہ اپنے دل میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ تو میرے کرنے کا کام ہے، میں تو اسے اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کی باریکیوں کو تو میں سمجھتا ہوں، اس کا اسٹیٹکس تو مجھے ہی پتہ ہے، ابھی تو نیا چیپٹر ہے نا، اس کو تو میں ہی جانتا ہوں. لیکن یہ قسمت والوں کا خاصہ ہے کہ وہ اپنا سارا بوجھ اللہ کے حوالے کریں اور اس کے ساتھ چلتے رہیں. ایک دفعہ ہمارے یہاں ایک نمائش ہوئی، بڑی دیر کی بات ہے، میرا بیٹا اس وقت چھوٹا تھا. اس نمائش میں بہت ساری چیزیں تھیں، خاص طور پر کھلونوں کے اسٹال تھے، اور جو چائنا کے طرف سے آئے ہوئے تھے. ایک بڑا پھول تھا، بہت اچھا خوبصورت، جو کپڑے کا اور مسالے کا بنا تھا، اور اسٹال والے کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ پھول رات کے وقت روشنی دیتا ہے، یعنی کہ اندھیرے میں رکھو تو روشن ہوتا ہے. میرے چھوٹے بیٹے نے کہا ابو یہ پھول لے لیں. وہ اس پھول کے بارے میں ذرا متجسس تھا. میں نے کہا لے لیتے ہیں. اب وہ اتنا قیمتی بھی نہیں تھا، ہم نے لے لیا. اب میرا بیٹا بیچارہ سارا دن اسی آرزو میں رہا، انتظار میں رہا کہ کب رات آئے اور اس کو روشن دیکھوں. رات کو اپنے کمرے میں وہ یہ پھول لے گیا اور بیچارہ آدھی رات تک بیٹھا رہا، لیکن کوئی روشنی نہ آئی. صبح جب میں اٹھا تو میرے بستر کے پاس کھڑا پھس پھس کر کے رو رہا ہے. وہ پھول اس کے ہاتھ میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، تو ویسے ہی کا ویسا کالا ہے، یہ تو دھوکہ ہو گیا ہمارے ساتھ. میں نے کہا نہیں، تم تھوڑا انتظار کرو اور صبر کی کیفیت پیدا کرو، اگر اسٹال والے نے دعویٰ کیا ہے کچھ تو ہوگا. میں نے اس سے وہ پھول لیا، اسے اپنے کوٹھے کے چھت پہ، گھر کی چھت پہ لے جا کر وہاں کڑی دھوپ میں رکھ دیا. مجھے پتا تھا اس میں جو مسالہ لگایا ہے وہ سورج کی کرنیں جب تک جذب نہیں کرے گا اس وقت تک روشنی سیو نہیں کرے گا. جیسے گھڑیاں ہوتی ہیں وہ دن کو روشنی میں اپنی ساری طاقت لے لیتی ہیں، رات کو جگمگاتی ہیں. تو جب شام ہوئی تو میں نے بیٹے سے کہا اب تم اس پھول کو لے جاؤ، گہری رات ہوگی تو اس کے اوپر کالا کپڑا رکھنا اور فلانا وقت میں اسے دیکھنا، اور پھر اس کے بعد یہ کپڑا ہٹانا، بالکل ایسا جیسے جادوگر کرتے ہیں. اس نے ویسے ہی کیا. وہ خوشی کا نعرہ اس نے مارا اور چیخ مار کے جگمگا کے کمرے کو روشن کر لیا. اس نے اپنی ماں کو، چھوٹے بھائیوں کو، سب کو بلایا. گھر میں ایک جشن کا سماں ہو گیا. جب اس کی ماں اور اس کے بھائی سے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو میں اپنے بستر پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی وہ روشنی جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، جسے وہ بطور خاص نور کہتا ہے، اللہم نور السماوات والارض، تو کیا ہم اس ذات کو وہ نہیں سمو سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بلی کی طرح ساری چیزیں اسی کی روشنی میں رکھوں، جیسے میں نے وہ پھول چھت پہ رکھا تاکہ وہ روشنی جذب کر کے چمک سکے. میری شادی، میری ملازمت، میری زندگی، میری صحت، میرے بچے، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، حتیٰ میں اپنا ملک جسے بڑی محبت اور محنت کے ساتھ اور قربانی دے کے ہم نے آزادی دلوائی ہے، سب کو اٹھا کے روشنی کے اندر رکھ دوں، پھر یہ سارا دن رات جگمگاتے رہے جیسے میرے بچوں کا پھول رات میں جگمگا رہا تھا. لیکن نہیں، ہم کو تو بحر ظلمات سے اتنا پیار ہو گیا ہے. کس وجہ سے؟ ہم اندھیرے سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ اب میں یہ الزام آپ پہ بھی نہیں لگاتا، میں آخر آپ کو کیسے دے سکتا ہوں کہ اندھیرے سے اتنا پیار کیوں ہے. ہم اندھیرے کی طرف اتنے مائل کیوں ہیں کہ جب کہ اللہ بار بار واضح کرتا ہے کہ میں تم کو ظلمات کی روشنی سے نور کی طرف لانا چاہتا ہوں. تم ظلمات سے نور کی طرف آؤ، اور جن کے اذہان اور روئیں بند ہیں وہ روشنی کی طرف نہیں آتے. اور ایسے نہیں ہو پاتا جب رب تعالیٰ چاہتا ہے اور آرزو کرتا ہے انسان اپنے کام سے، اپنی ہمت سے اور اپنی محنت سے. تو انسان جب اپنے کام اور اپنی محنت سے اس حد تک کرے گا جتنی وہ تکلیف اٹھا سکتا ہے، یعنی کہ جتنا اس کا پاور ہے، لیکن وہ اللہ کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا تو وہ نہیں چمک سکتا. اگر آپ تفریحاً میری ایسی باتیں جیسے آپ ڈرائنگ مجھے رنگ ماسٹر سمجھیں یا جو بھی ہے، کچھ وقت نکالیں میری باتوں کو اور تجربہ کر کے دیکھیے. میرے کہنے پہ صحیح تھوڑے وقت کے لیے کسی بھی زبان میں اپنے اللہ کے ساتھ روزانہ کچھ گفتگو شروع کر دیں، جیسے آپ فون پہ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا چند دنوں بعد آپ کو سگنلز آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو میسج آنا شروع ہو جائیں گے، جو واضح تو نہیں ہوں گے جیسے ٹیلی فون پر ہوتے ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کی ذات اور آپ کا ضمیر اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ زیادہ وقت صرف کرنے سے کچھ وقت نکال کر اپنا حل چھوڑ کر، کھیتی چھوڑ کر، قلم چھوڑ کر، دفتر میں اپنے اوقات کے درمیان اگر آپ کا کمرہ الگ ہے تو ٹیبل چھوڑ کر کہیں الگ بیٹھیں، جوتے اتاریے، پاؤں آرام سے قالین پہ رکھیں اور پھر کہیں کہ رب العالمین میں خاص نیت کے ساتھ آپ سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. میں جانتا نہیں کہ وابستگی کیسے ہوتی ہے، مجھے یہ پتہ بھی نہیں آپ کو پکارا کیسے جاتا ہے. میں تو صرف یہ بوجھ آپ پہ ڈالنے کے لیے آیا ہوں. جیسے کسی جانور کو اپنے مالک پر اعتماد ہے، اسی طرح میں ایک ایسے جانور کی حیثیت سے اپنا بوجھ آپ پہ ڈالنے بیٹھا ہوں کہ آپ میرے مالک ہیں. بہرحال ایک طریقہ ہے، مجھے بہت طریقے نہیں آتے جیسے بزرگوں کو آتے تھے. اسی طرح آپ کے اندر اور اس ماحول کے اندر اور اس مقام کے اندر جو کام کرنے والی جگہ چھوڑ کر اور آپ اور جگہ بیٹھتے ہیں، تو اس جگہ کے حوالے سے، اس کے تقدس سے حوالے سے آپ ان لائن ہو جائیں گے. جس طرح شاید آپ نے کبھی
گاڑی کا انجن جڑتے دیکھا ہوگا کہ جب انجن کو گاڑی کے پاس لا آتا ہے تو کرک کر کے وہ گاڑی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، گاڑی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جڑ گیا۔ تو آپ مشاہدہ کریں کہ جس طرح آدمی اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنا سارا بوجھ آہستہ آہستہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور ساری ذمہ داری اس کے حوالے کر کے اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ایک روز میں جمعہ پڑھنے جا رہا تھا، راستے میں ایک چھوٹا سا کتا تھا، وہ ایک ریڑے کی زد میں آ گیا، چوٹ لگ گئی۔ جب وہ گھبرا کے گھوما تو سامنے والی جیپ لگ گئی اس کو، اب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا۔ اسکول کے 2 بچے یونیفارم میں آ رہے تھے، اس کے پاس بیٹھ گئے، میں بھی کھڑا ہوا، جمعے کا وقت تھا۔ اب ان بچوں نے زخمی پلے کو اٹھایا، گھاس پہ رکھا۔ جب ایک بچے نے اس کو تھپ تھپایا تو اس پلے نے اس کو دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ ایک فقیر تھا، اس نے کہا واہ واہ واہ۔ ہم کچھ ذرا دکھے ہوئے تھے۔ وہ آیا اور کہنے لگا کہ جی اب یہ اس سرحد کو چھوڑ کر دوسرے سرحد کی طرف چلا گیا۔ وہ کہنے لگا یہ موت نہیں تھی کہ اس کتے نے آنکھیں بند کر لی اور یہ مر گیا، یہ موت اس وقت واقع ہوئی جب یہ زخمی تھا اور لوگ اس کے قریب سڑک کراس کر رہے تھے اور کوئی رکا نہیں تھا۔ پھر اس نے سندھی کا ایک دوہڑا پڑھا جس کا مجھے مطلب نہیں پتہ تھا، وہ کوئی پیسے مانگنے والا نہیں تھا، لیکن وہ کون تھا اور پتہ نہیں کیوں آیا تھا۔ وہ سپردگی جو اس اسکول کے بچے نے بڑی دل کی گہرائی سے اس پلے کو عطا کی، ویسے ہی سپردگی ہم جیسے پلوں کو خدا کی طرف سے بڑی محبت اور بڑی شفقت سے اور بڑے رحم اور بڑے کرم کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ لیکن ہے یہ بات کسے ریسیو کیسے کیا جائے؟ کچھ جاندار تو اتنی ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ رحمت اور شفقت کو، اس ٹچ کو حاصل کرنے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں۔ آپ نے بزرگان دین کے بڑے قصے پڑھے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرا چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن ان تجربات سے گزرتے ہوئے میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنا سارا سامان جتنا بھی ہے اس کی روشنی میں رکھ دیا جائے۔ جب اس کی پوری روشنی پوری نور سے وہ لتھڑ جائے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے، اب وہ چمکنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے کتاب علم جو میرے پاس ہے وہ مل تو جائے گا، لیکن وہ روح جو سفر کرتی ہے نا، وہ داخل نہیں ہو سکتی۔ تو میری بلی نے آج صبح مجھے بڑا متاثر کیا۔ میں بار بار قدم قدم پہ سوچتا ہوں کہ کیا میں اس بلی جیسا نہیں بن سکتا۔ اب بھی مجھے اپنی بلی پہ غصہ آتا ہے اور پیار بھی آتا ہے، میں اس سے چڑھ بھی جاتا ہوں کہ یہ تو اتنے گریڈ حاصل کر گئی، تو فرسٹ ڈویژن میں کوئی ایم اے کر گئی ہے، میں جو اس کا مالک ہوں میں تو پیچھے ہوں اس کے۔ تو یہ بات غور کرنے کی ہے، میری نسبت باطن کے سفر کے معمول میں بہت بہتر ہے۔ جو جذبہ، جو لگن، جو محبت آپ کی روحوں کو عطا ہوتی ہے وہ مجھے عطا نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کے ساتھ بھاگنے والوں میں شریک رہنا چاہتا ہوں کہ جب کچھ کرنیں بٹ رہی ہوں شاید تو آپ کے سامان سے وہ مجھے مل جائیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔